الحمد للہ الحمد للہ الحی القیوم الرحمن عظیم القدرت والسلطان جلیل القدر والبرہان حاشر الجن والانسان خالق الکون والمکان والصلاة والسلام علی نبی الایمان والارکان حامل الرشد والرضوان صاحب العلم والعرفان وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ معزز علماء ذی احتشام، مشائخ عظام اور جملہ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا کروڑ ہا کروڑ شکر ہے کہ جس نے رمضان المبارک کی یہ مقدس ساعتیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر عطا فرمائی ہے، اور پھر کرم بالائے کرم کہ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن فہمی کا یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج ہم دروس عرفان القرآن کی اس چوتھی نشست میں حاضر ہیں۔ میں دروس عرفان القرآن کے انعقاد پر تحریک منہاج القرآن، جہلم، منہاج القرآن علماء کونسل اور دیگر فورمز، منہاج القرآن ویمن لیگ، یوتھ لیگ، ایم ایس ایم، عوامی تحریک، تمام فورمز کو اس خوبصورت انعقاد پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ بلا تاخیر میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، آج کی اس گفتگو کا موضوع ہے ہم، ہمارا دین اور ہماری ذمہ داریاں۔ میں چاہ رہا ہوں ایک دفعہ ہم اس موضوع کو ذرا دوہرا لیں۔ ہم، ہمارا دین اور ہماری ذمہ داریاں۔ اچھا، یہ موضوع بتا رہا ہے کہ اس کے تین حصے ہیں: ہم، پھر ہمارا دین اور پھر ہماری ذمہ داری۔ میں اپنے محدود اور مخصوص وقت میں رہتے ہوئے اس کا مکمل احاطہ کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ہم کیا ہے، ہمارا مقام کیا ہے۔ بحیثیت انسان اللہ رب العزت نے ہمیں کس شرف سے نوازا ہے۔
دیکھیے اس ساری کائنات کا خالق ہے اللہ. کون ہے؟ تھوڑا سی بولیے، ہلکا سا ایکو دے، ذرا آسانی ہے، زیادہ نہیں، تھوڑی سی بیستی ہے اس کے بعد تھوڑی سی. ساری کائنات ڈبلنگ نہ ہو، بس اس کا خالق کون ہے؟ اللہ. اور وہ جب بھی کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتے ہیں نا، خلق کرنے کا، تو اس کا ایک خاص طریقہ ہے، اور وہ طریقہ اس نے قرآن حکیم میں سورہ یاسین میں ہمیں بتا دیا کہ وہ جب کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے اس کے لیے اسے تکلف نہیں کرنا پڑتا، صرف ان یقول لہ کن. اچھا وہ اس کے لیے فقط کہتا ہے کن فیکون، تو وہ چیز ہو جاتی ہے. اس نے زمین بنانا چاہی، کہا کن فیکون. آسمان بنانا چاہا، فیکون فیکون. شجر، حجر، نباتات، جمادات، حیوانات، الگ تمام مخلوقات جس کو بھی اس نے خلق کرنا چاہا اس کے لیے فرمایا کن فیکون، تو وہ چیز ہو گئی. مگر جب انسان کی باری آئی، توجہ رکھیے ذرا، آنے والے معزز علماء کی کرام کو خوش آمدید کہتے ہیں. مگر جب انسان کی باری ہے میرے دوستو، اللہ نے انسان کو بنانے کے لیے کن نہیں کہا. وہ چاہتا تو فرماتا کن، حضرت آدم کا پیکر تیار ہو جاتا. مگر اپنے مقدر پہ ناز کیجئے، ہمارا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ انسان کو بنانے کے لیے اس نے کن نہیں کہا. مولا پھر ہمیں کیسے پیدا کیا؟ قرآن حکیم میں فرمایا کہ انسان خلقت بیدی، میں نے تجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا. ہمیں بنایا بھی اپنے ہاتھوں سے اور ہمیں سجایا بھی اپنے ہاتھوں سے. ساری کائنات اس نے کن کہہ کے بنائی، مگر انسان فرمایا تجھے میں نے اپنے دستے قدرت سے سجایا. اب اس کے بعد اگلا لمحہ جب انسان کا پیکر تیار ہو گیا نا، اگلا لمحہ آیا جب اس کے اندر روح پھونک رہی تھی. جب روح پھونک رہی تھی فرمایا انسان وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تیرے اندر میں نے اپنی روح پھونکی ہے. پیکر بھی بن گیا، روح بھی پھونک دی. اب اگلا مرحلہ دیکھیے گا. مخلوقات انگنت ہے، بے شمار ہے، اربع مخلوقات، ان میں سے ایک انسان ہے. مگر اللہ نے مقام کیا دیا، فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اے انسان ساری مخلوقات میں سے میں نے عزت کا تاج تیرے سر پہ سجایا. باقی مخلوقات ہیں اور انسان یہ اشرف المخلوقات. اچھا اس کو سمجھانے کے لیے نا میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ بات ہماری واضح ہو جائے. آپ دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد جتنے بھی جاندار ہیں نا، یہ کیمرہ گر گیا، یہ اسپیکر مائک، توجہ میری طرف، جتنے بھی جانور ہیں، حیوانات ہیں، ہر کوئی غذا لیتا ہے. بولیے ہر کوئی
اور یہاں میں جو بات کرنے لگا ہوں آپ کے مشاہدے میں ہے، چرند ہو، پرند ہو، درند ہو، حیوانات ہو، کوئی بھی جانور لے لے، وہ تب تک خوراک لے نہیں سکتا جب تک وہ اپنا سر لقمے پہ جھکاتا نہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ بہادر بڑا ہو، جرت کی تصویر ہو، جنگل کا بادشاہ شیر بھی ہونا، تو جب تک وہ لقمے پہ جھکے گا نہیں نا، وہ خوراک کھا نہیں سکتا۔ مگر جب انسان کی باری آئی نا، فرمایا اے انسان تجھے میں لقمے پہ جھکنے نہیں دوں گا۔ مولا پھر ہم کیسے خوراک لیں گے؟ فرمایا تجھے یہ دو غلام دے رہا ہوں، عزت سے لقمہ اٹھا اور عزت سے لقمہ کھا۔ تو مولا یہ سار کس لیے ہے؟ فرمایا یہ سار میرے در کے لیے، اور میری گواہی نہیں کرتی کہ جو سار میں نے اپنے لیے بنایا ہے وہ لقموں پہ جھکتا۔ یہ اشرف المخلوقات، کرم پہ کرم، کرم پہ کرم، کرم پہ کرم۔ میں نے اپنے وقت پہ بات ختم کرنی ہے جو آپ سامنے مجھے وقت دیا ہے۔ جب انسان کو کائنات میں بھیجا نا تو بھیج کے فرمایا اے انسان میں نے کائنات تیرے لیے مسخر کر دی۔ آپ قرآن مجید میں یہ لفظ پڑھتے بڑی دفعہ ہے، سخر لکم۔ اچھا اگر کوئی مسخر کا معنی سمجھنا چاہے نا، مسخر کسے کہتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے اے انسان میں نے سب کچھ تیری خدمت کے لیے پیدا کیا، تیرے تابع کر دی۔ کئی فرق سخر لکم الشمس والقمر، سورج تیرے مسخر ہے، چاند تیرے لیے مسخر ہے، سورج روشنی کے لیے، چاند چاندنی کے لیے۔ پھر کہا سخر لکم اللیل والنہار، دن تیرے لیے مسخر، رات تیرے لیے مسخر۔ دن کام کے لیے بنایا ہے اور رات تیرے آرام کے لیے بنایا، بے شمار آیا۔ کہیں فرمایا سخر لکم البحر، اے انسان یہ جو بحر بے قرار ہے نا یہ بھی تیرے تابع فرما ہے۔ اور پھر سخر لکم الفلک، اور اس سمندر میں چلتی ہوئی کشتیاں میں نے تیری خدمت کے لیے بنائی۔ اور فرمایا انسان تو کہاں تک گنے گا، میں کہاں تک بنواؤں گا، بس اتنا یاد رکھ۔ اللہ نے یہاں بات ہی ختم کر دی، فرمایا سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض۔ انسان یاد رکھ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے یہ سب تیرے لیے مسخر ہے۔ اچھا میں اس مسخر کو بھی اگر ایک مثال سے سمجھاؤں، جن لوگوں نے ریگستان، چولستان، تھار میں کبھی گئے ہیں، ریتلا علاقہ جو ہے، تو آپ کو پتا ریگستان میں اونٹ بڑے ہوتے ہیں۔ اہل بصیرت جلوگر ہے، آپ نے یہ منظر دیکھا ہوگا، میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے یہ منظر۔ 70 اونٹ قطار میں کھڑے ہونا، کتنے بولیے ذرا، 70 قطار میں کھڑے ہیں، اور ان اونٹوں کی مہار ایک 5 سالہ بچے کے ہاتھ میں پکڑا ہو۔ خدا کی عزت کی قسم جہنم والو، اگر وہ 5 سال کا بچہ دائیں مڑتا ہے تو 70 اونٹ دائیں مڑتے ہیں، اگر وہ بچہ بائیں مڑتا ہے 70 اونٹ بائیں مڑتے ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں باری تعالیٰ یہ 70 اونٹوں کی طاقت ہے، یہ 5 سال کا بچہ ہے، دونوں میں تناسب کوئی نہیں، تقابل کوئی نہیں، توازن کوئی نہیں، دونوں میں کوئی چیز مناسبت رکھتی نہیں۔ مولا پھر یہ کیا ہے؟
بچہ جدھر موڑ رہا ہے اونٹ ادھر مڑ رہے ہیں. فرمایا سخر لکم، یہ سارے میں نے تیرے لیے مسخر کر دی. اچھا یہ ساری نعمتیں اگر ہم گننا چاہیں تو اللہ رب العزت فرماتا ہے تم گن سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، گننا چاہو گنتی ختم ہو جائے، گن نہیں سکتے. اب میرے دوستو یہ ساری نعمتیں جو گننے میں نہیں آتی یہ ایک طرف، اور جس نعمت کا میں اب ذکر کرنے لگا ہوں یہ ایک نعمت ایک طرف. ساری نوازشاں ایک طرف، یہ ایک کرم ایک طرف، ساری نعمتیں ایک طرف، یہ ایک نعمت ایک طرف. کیا کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا. اچھا کثیر تعداد میں الحمدللہ خواتین بھی ہیں، مرد حضرات بھی ہیں، پورا مجمع اس وقت میرے سامنے ہے. میں ایک سوال اگر کروں اس مجمع سے، آپ میں سے کوئی ایک بندہ ہاتھ کھڑا کرے جو دعا کر کے اس امت میں آیا ہے. کوئی عالمی اربا میں اس نے اللہ سے ریکویسٹ کی ہو کہ مولا مجھے حضور کی امت میں پیدا کر. کوئی ایک بندہ جس نے دعا مانگی ہو اور وہ دعا کر کے اس امت میں آئے؟ نہیں. آپ نے مقدر پہ ناز کیوں نہ کرے کہ جس کی امت میں آنے کے لیے نبی دعائیں کرتے ہیں. ہائے ہائے ہائے، رسول جس کے قصیدے پڑھتے گئے ہیں، امتیں جس مصطفیٰ کا انتظار کرتی گئی ہے. جہنم والوں ہم کتنے مقدر والے ہیں، ہمیں خبر ہی نہیں اللہ نے ہمیں اس محبوب کا امتی بنا دیا. مجھے اس وقت مسند احمد بن حنبل کی ایک حدیث یاد آ رہی. اچھا حدیث طویل ہے، میں ساری حدیث نہیں پڑھتا، اس کا آخری جملہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ طویل حدیث ہے اور یہ وہی حدیث ہے، میں اشارہ کر دے تو علماء کرام جلوہ گر ہیں کہ وہ آقا علیہ السلام حجرہ اقدس میں تھے اور صحابہ باہر سیر میں بیٹھ کے نا، کچھ صحابہ انہیں نا اپنے تورات کے صفحات مل گئے اور وہ مسجد نبوی کے سیر میں بیٹھ کے نا تورات پڑھ رہے تھے. حضور اندر حجرے میں تھے، آواز سرکار کے کانوں تک گئی. یہ مسند احمد بن حنبل کی روایت. سرکار جلال میں آئے، چہرہ اقدس سرخ ہوا، جمال پر غالب آئے. آقا باہر تشریف لائے، فرمایا صحابہ یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ صحابہ نے تورات کے صفحات پیش کیے، حضور یہ پڑھ رہے تھے. حضور نے اس موقع پر ایک تاریخی جملہ کہا، فرمایا صحابہ تم میری مسجد میں میرے امتی ہو کر تورات پڑھ رہے ہو نا، ایک بات یاد رکھو، آج موسیٰ بھی آ جائے نا وہ اپنی تورات نہیں پڑھے گا، وہ محمد کا قرآن پڑھے گا. یہ وہ روایت. اچھا یہاں پہ نا حضور نے ایک طویل خطبہ دیا، طویل. اس خطبے کے آخری جملے میں اس پہ توجہ چاہوں گا. میں بات کر رہا ہوں ہم کیا، اور پھر جہنم والوں یہ لفظ سن کے اپنے مقدر پہ ناز کیجیے گا. سرکار نے نا صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا صحابہ یاد رکھو، انکم حظی من الامم وانا حظکم من النبیین. فرمایا صحابہ امتوں میں تم میرا حصہ ہو، نبیوں میں میں تمہارا حصہ ہوں. اب ذرا غور کیجیے، ہاس کا معنی اگر ڈکشنری میں دیکھے نا تو انگلش میں اس کا معنی ہاس کا آتا ہے لک، LUC کے لک. اردو میں سے کہتے ہیں نصیب.
اب اگر ترجمہ کرو تو لطفی دوبارہ ہو جائے. فرمایا صحابہ یاد رکھو میرے نصیب تم ہو، تمہارا نصیب میں. آج کے بعد اپنے آپ کو بد نصیب نہ سمجھے. کیوں؟ ہمارے مقدر کا نام مصطفیٰ ہے. اور میں اگر اپنے ذوق میں اس کا ترجمہ کروں انکم حظی وانا حظکم، سرکار فرما رہے ہیں صحابہ تم میرے حصے میں آئے، میں تمہارے حصے میں آیا ہوں. کیا مطلب؟ خبردار ہمیں کوئی کنگنا نہ سمجھے، ہمارے حصے میں مصطفیٰ ہوں. اور خبردار ہمیں کوئی لوارث نہ سمجھے، ہم مصطفیٰ کے حصے میں آ گئے. ہم مصطفیٰ کے حصے، ہم وہ ہیں جنہیں بنایا اپنے ہاتھوں سے، ہم وہ ہیں جنہیں سجایا اپنے ہاتھوں سے، ہم وہ ہیں جنہیں مسجود ملائک بنایا، ہم وہ ہیں جنہیں مقصود کائنات بنایا، ہم وہ ہیں کائنات جن کے لیے مسخر کر دی، ہم وہ ہیں جنہیں اپنا محبوب رسول عطا کیا، اور ہم وہ ہیں جن کی ہدایت کے لیے اللہ نے دین اسلام عطا کیا. کون سا دین ملا جی؟ بڑا اونچا بولیے. اور میں ایک غلط فہمی کا ازالہ کر دوں. ہمارے اندر یہ بات بہت سرایت کر چکی ہے، بالخصوص نوجوان نسل کے لیے یہ بات کر رہا ہوں. علماء جلوہ گر ہے. اسلام یہ مذہب نہیں، یہ دین ہے. اسلام مذہب یہ دین ہے. مذہب اور ہوتا ہے، دین اور ہوتا ہے. مذہب جو ہوتا ہے نا یہ انفرادیت کا نام ہے، اور دین یہ کلیت اور اجتماعیت کا نام ہے. چلے میں آسان کر دوں بات کو. مذہب یہ عقائد و عبادات کا نام ہے، بس عقائد ہے اور عبادات ہے، یہ مذہب ہے. جبکہ دین عقائد و عبادات کے ساتھ ساتھ مکمل ضابطۂ حیات کا نام ہے. جن کے پاس مذہب ہے نا جی، مذہب ہے جن کے پاس، انہوں نے اپنے مذہب کو اپنی عبادت گاہوں میں بند کر دیا، اور ان کا تعلق مذہب کے ساتھ اتنا ہے کہ ہفتے بعد ادھر جانا ہے، 7 دن بعد، اور وہ سمجھتی ہے ہم نے یہاں آ کے عبادت خانے میں آ کے مسجد کا حق، مذہب کا حق ادا کر دیا. مگر دین وہ ہے جو مسجد میں بھی ہے، گھر میں بھی ہے، بازار میں بھی ہے، کاروبار میں بھی ہے، عدالتوں میں بھی ہے، پارلیمنٹ میں بھی ہے، ریاست میں بھی ہے، سیاست میں بھی ہے، معاشرت میں بھی ہے، معیشت میں بھی ہے. رب کعبہ کی قسم دین انسان کے دنیا میں آنے سے لے کر قبر میں جانے تک ایک مرحلہ بھی ایسا نہیں آتا جب دین مسلمان کو لاوارث چھوڑ دیتا. مکمل سسٹم کا نام دین ہے. اچھا دین کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے بڑے طریقے ہو سکتے ہیں، بڑے زاویے ہو سکتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے. بڑے بڑے لوگوں نے دین سمجھایا کہ دین کیا ہے، مگر میں آج جو سہارا لے رہا ہوں نا جی، میں نے عرض کیا بڑے بڑے لوگوں نے دین کا تعارف کروایا، مگر خدا کی عزت کی قسم جیسا دین کا تعارف
نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار نے کروایا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. نوجوانوں کے لیے میں تھوڑی سی اس کا بیک گراؤنڈ بتاؤں. آپ کو پتا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ میں تبلیغ کا آغاز کیا تو اہل عرب، اہل مکہ، کفار مکہ، قریش مکہ آپ کے دشمن ہو گئے. صرف آپ کے نہیں بلکہ جو کلمہ پڑھتا یہ اس پہ بھی ستم اور ظلم کیا کرتے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ حالت دیکھی تو فرمایا صحابہ میں نے سنا ہے کہ حبشہ کا بادشاہ ہے نا جو نجاشی، وہ بڑا انصاف پسند ہے. اس طرح کرو کہ تم حبشہ کی طرف ہجرت کر دو. اب صحابہ کی ایک جماعت تیار ہوئی، انہوں نے حبشہ کی طرف رخت سفر باندھا جسے ہجرت حبشہ کے. یہ وہاں پہنچے، انہیں پناہ مل گئی اور یہ وہاں رہنے لگے. اب تو فارغ کو یہ بات کیسے ہضم ہو کہ مسلمان مکہ چھوڑ کے حبشہ جائے اور آرام سے رہے. انہوں نے اپنے کچھ نمائندے وہاں بھیجے، تحفے دے کر، تحائف دے کر نجاشی کے پاس کہ جاؤ اور نجاشی کو جا کر مناؤ اور یہ بندے واپس لے کر. اب کفار کے جو نمائندے نجاشی کے دربار میں پہنچے، تحفے دیے، تحائف دیے، وہاں کے پادریوں کو تحفے دیے تاکہ یہ ہمارے ہم نوا بن جائے. جب ہم اس ایوان میں اپنا بل پیش کریں نا تو جنہوں نے تحفے دیے ہوں کم از کم وہ تعین تو کرے نا. یہ پرانا طریقہ ہے، یہ طریقہ پرانا ہے، یہ کافر نجاشی کے دربار میں استعمال کر چکے. یہ طریقہ نیا نہیں ہے. انہوں نے نبی پادریوں کو تحفے دیے اور نجاشی کے لیے بھی تحفے دے گئے. کباشا سلامت ہمارے یہاں اچھا اس روایت کو بیان کی ہے مسند احمد بن حنبل نے بھی اور علامہ ابن کثیر نے بھی، بہت ساری کتب احادیث میں اور ابن حشام نے بھی اس کو تفصیل سے نقل کی. میں ان تین کتابوں سے لے رہا ہوں، ابن حشام، احمد بن حنبل اور علامہ ابن کثیر. کباشا ہمارے علاقے کے، ہمارے قبیلے کے، خاندان کے کچھ نوجوان ہیں، کچی عمر ہے، بے وقوف ہے اور وہ بہک گئے. انہوں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا. اے بادشاہ، ان کے والدین نے ہمیں بھیجا ہے، مہربانی کرے وہ جو بہتے ہوئے چند لڑکی ہیں نا، نوجوان ہیں، وہ ہمیں واپس کر دیے گئے. اب بادشاہ تھا انصاف پسند، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں یک طرفہ موقف سن کے فیصلہ کر دوں، کیونکہ حضور کہہ چکے تھے کہ وہ انصاف پسند ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تمہارا موقف سنوں اور فیصلہ کروں؟ جب تک ان کا موقف نہیں سنوں گا میں فیصلہ نہیں کروں گا. اب دیکھنے والوں، اگلے لفظ سننے والے، اس نے پیغام بھیجا مسلمانوں کو کہ آؤ اس دربار میں اپنے دین کا مقدمہ لڑو، بندہ چن لو، بندہ چن لو، کس نے ترجمانی کرنی ہے، کون بولے گا؟ ذرا ایک بندہ چاہیے جو نمائندگی کرے. علماء جی احتشام بیٹھے، تاریخ پر ان کی گہری نظر ہوتی ہے. صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا، نجاشی کا دربار ہے، عیسائیوں کی بربار ہے اور پھر مکہ کے کافر بھی کھڑے ہوں گے، کون بولے گا؟ کون بولے گا؟ کون بولے گا؟ جس کے نام قرہ نکلا نا کہ دین کا مقدمہ کون لڑے گا، دین کا مقدمہ ہمیشہ اسی گھر نے لڑا ہے. وہ مولا علی کا بڑا بھائی ہے، حضرت ابو طالب کا لخت جگر ہے اور نام ہے حضرت جعفر بن ابی طالب، جن کا لقب ہے طیار.
کے سامنے رکھنا چاہتا، دربار سجا ہے۔ نجاشی نے کہا، اور بڑے بڑے عیسائی پادری اپنی اپنی کتابیں کھول کے بیٹھ گئے، وہ کافر بھی کھڑے ہیں، جی مقدمہ لڑے اپنا، بتاؤ کون سا دین لے کر آئے، کس نئے دین پر عمل شروع کر دیے۔ اب حضرت جعفر طیار نے وہاں دین کا مقدمہ لڑا، اور عیسائیت کے ایمان میں صدائے حق بلند تھی۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی طرف سے نہیں، وہی لفظ پڑھوں جو حضرت جعفر طیار میں تھے، کھڑے ہوئے حضرت جعفر طیار، اور آپ نے وہاں جو دین کا تعارف کروایا، ایک ایک لفظ توجہ کرائے۔ فَأَيُّهَا الْمَلِكُ، اے بادشاہ سن، كُنَّا قَوْمًا أَهْلَ جَاهِلِيَّةٍ، ہم ایک جاہل قوم تھے۔ کون سی قوم؟ ہم ایک جاہل قوم تھے۔ براہ کرم بس خطبے کا ایک ایک لفظ توجہ سے سنیے۔ اے بادشاہ، ہم ایک جاہل قوم تھے، نعبد الاصنام، ہم بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ آگے فرماتے وَنَأْكُلُ الْمَيْتَةَ، ہم اتنے جاہل تھے کہ ہم مردار کھایا کرتے تھے۔ وَنَأْتِي الْفَوَاحِشَ، بادشاہ ہم بدکاریاں کیا کرتے۔ آگے وَنَقْطَعُ الْأَرْحَامَ، بادشاہ ہم اتنے جاہل تھے ہم رشتے کاٹا کرتے تھے۔ اچھا ذرا رکیے، یہاں دعوت فکر دے رہے ہیں یہ جملے، یہ جو کہا بدکاری عام تھی، ناطِ الفواحش، ہم بدکاریاں کیا کرتے تھے، وَنَقْطَعُ الْأَرْحَامَ، ہم رشتے کاٹا کرتے تھے، یہ کچھ کام ہمیں آج بھی نظر نہیں آ رہے۔ چلے میں نے تو رعایت کر دی تھی کہ کچھ آپ نے خود ہی کہہ دیا جی بہت نظر آ رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے بات اس دور کی ہو رہی ہے، کننا اہل جاہلیت، ہم جہالت میں تھے۔ اگر آج بھی یہ کام نظر آ رہے ہیں تو پھر سمجھ جائیں ہمیں کلمہ تو مل گیا مگر جہالت نہیں گئی۔ اچھا اگلے لفظ اسی خطبے ساتھ ہی اگلا جملہ میں بولنے لگا ہوں، آپ نے اس جملے کے تناظر میں اپنا معاشرہ دیکھا۔ ہم رشتے کاٹا کرتے تھے، اور ساتھ ہی کا بادشاہ ونسی الجوار، ہم پڑوسی کو تنگ کیا کرتے تھے۔ اگلا جملہ یاکل القوی من الضعیف، بادشاہ ہم اتنے جاہل تھے کہ ہم میں سے جو طاقتور ہوتا نا وہ کمزور کو کھا جاتا تھا۔ اب یہ زمانہ جاہلیت بتا رہے ہیں جعفر طیار۔ طویل خطبہ میں چھوڑ رہا ہوں، پھر کہتے ہیں فَقُلْنَا عَلَىٰ ذَلِكَ، اے بادشاہ ہم اسی حالت میں تھے، حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَّا، پھر اسے ہم پر رحم آ گیا۔ ہائے ہائے زمانہ جاہلیت، پھر اسے ہم پہ رحم آ گیا۔ اچھا جب رحم آیا پھر کیا ہوا؟ فرماتی ہے پھر اس نے ہم میں سے ایک رسول مبعوث کر دیا۔ اچھا اس رسول نے پہلے اس کی شان بیان کی،
طویل باتیں ہیں. نعرف نسبہ و صدقہ و امانتہ و عفافہ. فرمایا رسول ایسا ہے ہم اس کے نسب کو بھی جانتے ہیں, ہم اس کے حسب کو بھی جانتے ہیں. میں ایک لفظ کا ترجمہ نہیں کر رہا, میں نے مجموعی کر دیا. اچھا جب وہ رسول آیا پھر اس رسول نے کیا کیا؟ جو دین تمہیں دیا وہ کیا تھا؟ اب دین کا تعارف حضرت جعفر تیار کروا لے. فرماتے بادشاہ سن فدعنا الی اللہ تعالی, اس نے در 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 جھکنے والی پیشانیوں کو ایک در پہ جھکا دیا. فدعنا الی اللہ تعالی. پھر آگے فرماتے ہیں وَأَمَرَ بِالصِّدْقِ الْحَدِيثِ. اب دین کی تبلیغ شروع ہو گئی. اس رسول نے ہمیں حکم دیا کہ ہمیشہ سچ بولو. وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ, امانت ادا کرو. وَصِلَةِ الرَّحْمِ, رشتہ داری اچھی طرح نبھاؤ. وَحُسْنِ الْجِوَارِ, پڑوسیوں کا خیال رکھا کرو. وَالْكَفِّ عَنِ الْمَحَارِمِ, اور حکم دیا خبردار جو کلمہ پڑھتا ہے وہ ہر حرام کام ترک کر. اب مجھے ایمان سے بتائیے گا, ہم تو صرف نماز روزے کو دین سمجھتے ہیں. جعفر طیار تو کہہ رہے ہیں پڑوسی بھی دین میں داخل ہے. جو طاقتور کمزوروں کو کھا جاتی ہے ان کے خلاف عالم حق سرائے حق بلند کرنا یہ بھی دین میں داخل ہے. جب دین کا تعارف یہ کروایا نا, جب یہ دین کا تعارف کروایا, اچھا اب نجاشی کا چہرہ بدل گیا, آنکھیں بدل گئی, پادری دیکھتے رہتے. جو نمائندے گئے تھے نا جی کفار کے, ان میں سے ایک بندہ بڑا سیانا تھا اور نام تھا اس کا عمر بن العاص. یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اور صحابی ہو گئے, مگر کتاب کی بات کر, لیکن بندے بڑے سمجھدار تھے. انہوں نے کیا دیکھا نا کہ گیم ہاتھ سے نکل رہی ہے, انہوں نے اگلا پتہ کھیلا. میں ذرا اپنی زبان میں تاکہ بات سمجھ آ جائے. انہوں نے کہا بادشاہ انہاں دیاں گلاں سن کے متاثر نہیں ہونا, اے عیسیٰ دے گستاخ نے. وہ عیسائی تھا اور تمہیں پتہ ہے جڑا گستاخی والا پتہ ہے نا اینوں قابو کرنا بڑا اوکھا کام ہے. اے گستاخ ہے. اب پادری کا واقعی رنگ بدلا, وہ حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھتا تھا. نجاشی کا رنگ بدلا, پادری پریشان ہو گئے. نجاشی نے کہا بتاؤ یہ کیا کہہ رہے ہیں, عیسیٰ کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت جعفر طیار فرماتے جب اس نے کہا نا عیسیٰ کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے, میں نے قرآن سے سورہ مریم کی تلاوت چھوڑ دی. تکبیر, رسالت, حیدری. اللہ اکبر. میں نے قرآن سے سورہ مریم کی تلاوت شروع کر. فرماتے بھی منظر یہ تھا, ہائے ہائے جو کتابوں میں لفظ نکلے نا, حضرت مجھے تو یوں لگ رہا ہے, میں اگر اپنے تصور میں دیکھوں ایسے لگ رہا تھا کہ جعفر کے منہ سے قرآن نکل رہا تھا, نجاشی کے دل پہ اتر رہا تھا. پورے دربار کا نقشہ بدل گیا. اور خدا کی قسم پادری جو اپنی اپنی کتابیں اپنے سامنے رکھ کے بیٹھے تھے نا, ان کے آنسوؤں سے ان کی اپنی کتابیں ہی تر ہو. یہ وہ دین ہے جس کا تعارف حضرت جعفر طیار. لوگوں ہم کتنے بلند ہیں, ہمارا رتبہ اور مقام کیا ہے.
میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی. ہمارا دین، اور یہ وہ دین ہے اسلام جس کا انتخاب بھی خود اللہ نے کیا، اور اس دین کا نام بھی خود اللہ نے رکھا. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ نے یہ دین ہمارے لیے پسند کیا. اس کا مطلب یہ ہے جب رسول اتنا عظیم ہے، دین اتنا عظیم ہے، تو پھر ہماری کچھ ذمہ داریاں بھی بنتی ہیں. جس کا جتنا زیادہ مقام ہوگا اس کی اتنی ذمہ داری. جیسے گھر میں سارے ابا ابا جی کہیں نا، تو پھر ابا جی کی ذمہ داریاں بھی، جب اتنا کچھ اس نے ہمیں عطا کیا ہے تو پھر ہماری ذمہ داریاں بھی. میں وقت کی تنابی بڑی کھچی ہوئی ہے، اپنے وقت میں رہتے ہوئے میں صرف 4 ذمہ داریوں کا ذکر کروں. ہماری پہلی ذمہ داری وہ ہے تفہیم دین. کیا؟ دین کو سمجھنا. قرآن حکیم آپ تلاوت کرتے ہیں تو قرآن حکیم میں کچھ الفاظ بڑے ملتے ہیں. اللہ نے قرآن حکیم میں دین کو سمجھنے کے لیے تدبر کا لفظ بھی استعمال کیا، تفکر کا لفظ بھی استعمال کیا، تعقل کا لفظ بھی استعمال کیا، تذکر کا لفظ بھی استعمال کیا، معرفت کا لفظ بھی استعمال کیا. یہ سب دین کو سمجھنے کے لیے. سورہ محمد آیت نمبر 24 میں اللہ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. اللہ فرماتے ہیں جو دین میں نے تمہیں دیا ہے، جو قرآن دیا ہے، اس پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑ چکے ام علی قلوب اقفالها. اس کا مطلب یہ ہے جو دین میں غور نہ کرے پھر اس کے دل پر تالے پڑ جاتے ہیں. کہیں فرمایا افلا تذکرون افلا تبصرون افلا تتفکرون. یہ قرآن نے لفظ استعمال کی. تو ہماری پہلی ذمہ داری ہے کہ دین کو سمجھا جائے. دوسری ذمہ داری وہ ہے تعمیل دین. دین پر عمل کرنا. اور معذرت کے ساتھ اس حصے میں ہم کچھ کمزور ہیں. چلے آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں، کافی کمزور ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں عمل میں، اگر ہم غور کریں نا کہ ہم عمل میں کمزور کیوں ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے 2 نمبر پیر بھی ہیں اور جعلی خطیب بھی ہیں. میں نے غلط تو نہیں کہا جی؟ وہ پیر وہ کہتے ہیں بس ہمارے سلسلے میں آ جاؤ، ساریاں فکرہ ختم، بیڑا پار، بس سلسلے کا آ جاؤ. لیکن جہاں تک میں سمجھوں نا دین کو، میں طالب علم ہوں، اپنی شیخ سے جتنا کہ میں نے دین سمجھا اور سیکھا ہے، فکر صحابہ کرام تھے نا، انہیں فکر لگی ہی تب ہے جب حضور کے سلسلے میں آئے ہیں. حضور کے سلسلے میں آنے سے پہلے حضرت عثمان غنی قبر پہ کھڑے ہو کے نہیں رویا کرتے تھے.
کلمہ پڑھنے سے پہلے ابو بکر تنکا اٹھا کے نہیں کہتے تھے یہ مجھ سے بہتر ہے، اس کا حساب کوئی نہیں ہونا. ادھر مصطفیٰ کے سلسلے میں آئے، ادھر فکریں شروع. اس کا مطلب یہ ہے سلسلے فکریں ختم نہیں کرتے، سلسلے فکریں پیدا کرتے ہیں. یہ دوسرا، اس پہ اور بھی بولا جا سکتا ہے، میری نظر ذرا گھڑی پہ ہے. تیسری ذمہ داری وہ ہے تبلیغ دین. کیا ہے؟ پہلے سمجھو پھر عمل کرو، اور جب عمل کرو پھر تبلیغ کرو. پہلے تفہیم ہے، پھر تعمیل ہے، پھر تبلیغ ہے. اور تبلیغ میں تاثیر پیدا ہی تب ہوتی ہے جب تعمیل ہو. لما تقولون ما لا تفعلون، پیدا تب ہوتی ہے تاثیر. پھر تبلیغ، اور یاد رکھے تبلیغ کرنا صرف ہمارے معزز علماء کرام ذی احتشام جلوہ گر ہیں. تبلیغ دین یہ صرف صاحبان محراب و منبر کی ذمہ داری نہیں، بلکہ جو برائی دیکھے اسے روکے اپنی طاقت کے مطابق، نیکی اور اچھائی کا حکم دے. یہ تبلیغ دین ہر ایک کی ذمہ داری. اور چوتھی ذمہ داری یہ سب سے اہم ہے. کتنی ہو گئی؟ تین. تفہیم دین، تعمیل دین، تبلیغ دین. چوتھی یہ بڑی اہم ہے، اور میں نے اس کے لیے 10 منٹ بچائے ہیں. یہ ہے اقامت دین کے لیے کوشش کرنا. اقامت دین. اب اقامت دین کے میں نوجوانوں کے لیے، بچوں اور بچیوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اقامت دین کیا ہے؟ دین کو اس کی مکمل روح اور قالب کے ساتھ نافذ کرنا. اسلامی اقدار کو پھر زندہ کرنا، یہ اقامت دین. اور اسی کو غلبہ دین حق کہتے ہیں، اور اسی کو دین کی سربلندی اور دین کی سرفرازی کہتے ہیں. یہ ہماری، بولیے، جو کلمہ پڑھتے ہیں نا، ہر بندے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اقامت دین کی کوشش کرے. دیکھیں، میں بھی کہتا ہوں میں مومن ہوں، میرا دعویٰ ہے. آپ کا بھی دعویٰ ہے کہ ہم مومن ہیں. ساری امت دعوت کرتی ہے کہ ہم ایمان والے، ہم ایمان والے، ہم ایمان والے. تو پھر کیوں نہ اس سے پوچھے، مولا تو بتا مومن کون ہے؟ اب چیزیں دیگر عبدہ چیزیں دیگر، اس سے پوچھتے ہیں نا. مومن تو وہی ہے نا جسے وہ مومن کہہ رہے ہیں. یہ میرے سامنے سورہ حجرات ہے، آیت نمبر 15 ہے. اللہ بتا رہا ہے کہ مومن کون ہے. اور یہ آیت ایسی ہے، اس کے شروع میں بھی کلمہ حسر اور اس کے آخر پہ بھی حسر. اب حسر کے ابھی آپ کو ترجمے سے سمجھ آ جائے. آیت شروع ہو رہی ہے، فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ، بے شک مومن صرف وہ ہے. یہ حسر ہے. مومن، یہ لفظ ذرا دہرائیے میرے ساتھ، مومن صرف وہ ہے. مولا وہ کون؟ فرمایا جو 3 تقاضے پورے کرے. کون کون سے؟
الذین آمنوا باللہ ورسولہ، پہلا تقاضا وہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے. دوسرا تقاضا ثم لم یرتابوا، جب ایمان لے آئے پھر شک نہ کرے. پہلا تقاضا ایمان لا، دوسرا جب مان لیے پھر شک، تیسرا تقاضا وجاہدوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ اپنے مال اور جان کے ساتھ اس کی راہ میں جہاد کرے. تین تقاضے پڑے ہیں جی. اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد شک نہ کرے، اور اللہ کی راہ میں مال اور جان کے ساتھ جہاد کرے. مولا یہ تین کام جو کر لے وہ مومن ہے. اللہ فرماتا اولئک ھم الصادقون، میں گارنٹی دیتا ہوں یہ اپنے دعوے میں سچے. کتنے تقاضے ہیں؟ پہلا ایمان، وہ سمجھ آ گیا. ثم لم یرتابوا، شک نہیں کرنا، اے گل بھی سمجھ آ گئی. جی تیسری گل لینا جی وجاہدوا، جہاد تھا. اچھا یہ جو جہاد ہے نا جی، جب بھی آپ جہاد کا لفظ پڑھتے ہیں سنتے ہیں قرآن حکیم میں آتا ہے. جہاد کے متعلق نہ ہمارا ایک ہی نظریہ ہے کہ تلوار اٹھا لو، بندوق اٹھا لو، میدان جنگ میں چلے جاؤ اور کافروں سے لڑنا شروع کر. یہ جہاد ہے. ہم سمجھتے ہیں صرف یہ جہاد. اگرچہ جہاد کے وسیع ترین معنوں میں یہ بھی ہے، لیکن صرف یہ نہیں. اس لفظ پہ غور کریں. جہاد کا معنی اگر سمجھیں، یہ نکلا ہے جوہد سے، اور جوہد کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا. آپ اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں جد و جہد، کوشش کرنا، تگ و دو کرنا، لگے رہنا. مولا کس چیز کی کوشش، کون سا مقصد ہے جس کے لیے ہم کوشش کریں تو یہ تیسرا تقاضا پورا ہو جائے؟ فرمایا مقصد وہی ہے جس کے لیے میں نے مصطفیٰ کو بھیجا ہے. مولا وہ مقصد کیا ہے؟ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، میں نے مصطفیٰ بھیجا ہدایت دے کر، دین حق دے کر. مولا کیوں؟ فرمایا لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ مصطفیٰ اس دین کو ہر باطل نظام پر غالب کر دے. یہ ہے اقامت دین. اور اقامت دین کی تحریک کا آغاز سب سے پہلے خود مصطفیٰ نے کیا. تحریک غلبہ دین حق جو سب سے پہلے شروع کی خود حضور نے کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ کرام اس تحریک کے کارکن بنے. یہ اقامت دین کی تحریک تھی، غلبہ دین کی تحریک تھی، صحابہ کرام اس کے کارکن تھے. اور قربان جائیں کہ حضور نے صحابہ کے ساتھ مل کر دین غالب کر دیا. یہ الگ بات ہے کہ شیب ابی طالب بھی آیا، یہ الگ بات ہے پھر طائف سے پتھر بھی آئے، یہ الگ بات ہے کہ کردار کشیاں بھی ہوئیں. اس دور کا میڈیا بھی سارا خلاف ہو گیا. بدر ہوا، احد ہوا، خندق ہوا، خیبر ہوا، یہ سارا کچھ ہوا. دین غالب تب آیا جب فتح مکہ ہوا. اچھا فتح مکہ کا ایک منظر میرے پاس
4 سے 5 منٹ رہ گئے. فتح مکہ کا ایک منظر یاد ہے آپ کو؟ جب بلال کو کعبے کی چھت پہ چڑھایا تھا. اب سمجھ آیا فتح مکہ کے دن کعبے کی چھت پہ بلال کو کیوں چڑھایا. فرمایا میں بتانا یہ چاہتا ہوں جب دین غالب آ جائے پھر کمزور نہیں رہتے, کمزور بھی اونچے نظر آتے. یہ ہے اقامت. یہ تقاضا ہم نے پورا کرنا. اچھا یہ تقاضا میں اکیلا نہیں پورا کر سکتا. اگر میں کہوں نا جی کہ میں اقامت دین کر لوں گا, میں دین کو غالب لے آؤں گا, تو یہ میرے بس کی بات. آپ بھی اکیلے یہ کام, اکیلا بندہ یہ کام نہیں کر سکتا. پھر یہ کام ہے کسی تحریک کا, یہ کام ہے کسی کی عادت کا. یہ جو لفظ ہے وجاہدوا, اگر یہ تقاضا پورا کرنا ہے پھر ڈھونڈو کوئی قیادت, پھر ڈھونڈو کوئی تحریک. اگر نہ ملے میں آپ کو بتا دیتا ہوں, دیکھنا آپ کا کام ہے, پرکھنا میرا کام ہے. رب کعبہ کی قسم اس وقت روئے زمین پر جو ہر محاذ پہ غلبہ دین حق اور اقامت دین کی بات کر رہا ہے, وہ قیادت ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی ہے, اور وہ تحریک منہاج القرآن ہے. آپ کے دل میں سوال آ گیا, علامہ صاحب اپنے شیخ, اپنے مربی, اپنے استاد کے نام پہ تو ذرا جذباتی ہو گئے ہیں کہ صرف یہ کام کر رہے ہیں, باقی تحریکیں کدھر گئی. سوال آ سکتے ہیں. ایک بات یاد رکھیں, دین کے لیے کوئی بھی تحریک جہاں کام کرے اللہ اسے اجر ضرور دے گا. اجر مثلا ہمارے معاشرے میں ایک تحریک ہے جو حضور کی سنتیں سکھاتی ہے, وہ ان اللہ معجور ہے, اللہ اسے اجر دے گا. کوئی تحریک ہے جو ایک ایک دروازے پہ جا کے لوگوں کو مسجد میں دین کے لیے اور نماز کے لیے بلاتے ہیں, وہ بھی ان اللہ معجور ہے, اللہ اسے اجر دے گا. کوئی لوگ ہے, کوئی تحریک ہے جو رمضان میں راشن بڑا تقسیم کرتے ہیں, اللہ اسے بھی اجر دے گا. کوئی بندے ہیں جو مسجدیں بڑی بنواتے ہیں, اللہ انہیں بھی اجر دے گا. کوئی کام کرتے, کوئی اجر سب کو ملے گا. مگر ان میں سے کوئی بھی کام براہ راست اقامت دین والا کام نہیں. میں آپ کی حیرانی دور کروں ایک منٹ میں. یہ میرے سامنے قرآن کھلا ہے, سورہ توبہ ہے, آیت نمبر 19 ہے. گھر جا کے تفصیل سے یہ ترجمہ پڑھیے گا. اللہ فرماتا ہے اجعلتم سقایۃ الحاج, کیا تم نے برابر سمجھ لیجیے جو حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں, عام روزہ داروں کو نہیں, حاجیوں کو کھلاتے پلاتے ہیں. وَإِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, اور عام مسجد تعمیر نہیں کرتے, مسجد حرام تعمیر کرتے. آگے اللہ فرماتا ہے کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ, یہ حاجیوں کو پانی پلانے والے اور یہ مسجد حرام تعمیر کرنے والے تم نے ان کے برابر کر دیے جو دین کے غلبے کی کوشش کرتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا, یہ قرآن کیا, یہ مسجدیں بنانے والے اور حاجیوں کو کھانا کھلانے والے, انہیں اجر ضرور ہے
مگر یہ ان کے برابر نہیں. آگے اللہ فرما رہے ہیں لفظ ہے لا یستوون عند اللہ. اللہ کی بارگاہ میں یہ دونوں برابر. اچھا اس سے اگلی آیت اللہ فرما رہے ہیں وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ. اجر سب کو ملے گا مگر اللہ کی بارگاہ میں درجہ اس کا زیادہ ہے جو دین کی اقامت کی بات کر رہا ہے. آؤ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں دین کی اقامت کے لیے اگر یہ تقاضا پورا کرنا ہے منہاج القرآن کا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے. آپ عمر کے جس حصے میں ہے اگر اسٹوڈنٹ ہو ایم ایس ایم کے پلیٹ فارم پہ آؤ. یوتھ ہو جوان ہو منہاج القرآن یوتھ لیگ میں آؤ. تحریک منہاج القرآن میں آؤ. سیاسی اثر و رسوخ اور شعور اور انٹرسٹ رکھتی ہے پاکستان عوامی تحریک ہے. اگر مرد ہے تحریک منہاج القرآن. اگر خواتین ہے منہاج القرآن ویمن لیگ. اگر صاحبان محراب و ممبر ہے تو پھر منہاج القرآن علماء کونسل کا پلیٹ فارم. ہر ایک کا ڈاکٹر طاہر القادری نے الگ الگ اقامت دین کے لیے سلیبس بنا دیا. اگر تقاضا پورا کرنا ہے اور مزید اس پہ دین سیکھنا ہو اقامت دین سیکھنی ہو لوگوں 10 دن لاہور میں شہر اعتکاف ساجرہ. کتنے دن دی آپ میں سے کون کون اعتکاف پہ گیا ہے؟ ماشاءاللہ کافی لوگ گئے. جو نہیں نہ گئے کبھی ان کو بٹھا کے پوچھئے گا وہاں ہوتا کیا ہے. وہ مجھے یاد آ گیا پیر بلے شاہ صاحب کو کسے پوچھے حضور اے عشق کی ہوندا ہے. انہیں پوچھا حضور اے عشق کی ہوندا ہے. آپ نے مسکرا کے فرمایا اللہ کرے تینوں لگے. کچھ چیزیں سمجھانے والی نہیں وہاں دیکھیں گے تو نظر آئے. میں بارے دیگر حالیہ تبریک پیش کرتا ہوں تحریک منہاج القرآن جہلم کو. اللہ کریم یہ نوکری قبول فرمائے. وما علیہ الا